روزانہ ہم پر خبروں کی جیسے بارش ہوتی ہے. خیبر میں کوئی آپریشن ہو رہا ہے, متحدہ عرب امارات کے ساتھ کوئی مالی معاملہ چل رہا ہے, عالمی طاقتوں میں تناؤ بڑھ رہا ہے. یہ سب بظاہر الگ الگ واقعات لگتے ہیں, لیکن کیا یہ واقعی الگ ہیں؟ آج ہم یہی کوشش کریں گے کہ ان بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو ایک ساتھ جوڑیں اور دیکھیں کہ ان سب کے پیچھے اصل کہانی کیا چل رہی ہے. ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ایک ہی دن میں کیا کیا خبریں سامنے آئیں. سب سے پہلے خیبر میں ایک بڑا آپریشن ہوتا ہے. پھر متحدہ عرب امارات کے ساتھ ایک بہت اہم مالیاتی پیش رفت ہوتی ہے. اسی دوران آبنائے ہرمز پر عالمی طاقتوں کی نظریں جمی ہوئی ہیں. اور پھر سابق امریکی صدر ٹرمپ کا ایک تہلکہ خیز بیان سامنے آتا ہے. اب یہ سب خبریں الگ الگ تو لگ رہی ہیں, لیکن ہم دیکھیں گے کہ یہ سب آپس میں کیسے جڑی ہوئی ہیں. تو اس پوری تصویر کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 4 حصوں میں دیکھیں گے. سب سے پہلے ملک کے اندرونی سیکیورٹی حالات پر بات کریں گے. پھر پاکستان پر جو معاشی دباؤ ہے اس کا جائزہ لیں گے. اس کے بعد خطے میں جو خطرناک کشیدگی چل رہی ہے اسے سمجھیں گے. اور آخر میں یہ دیکھیں گے کہ ان سب کا پوری دنیا پر کیا اثر پڑ رہا ہے. تو چلیں اپنے پہلے موضوع سے شروع کرتے ہیں. پاکستان کے اندر سیکیورٹی اور جرائم کے جو واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. خیبر میں ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 22 دہشت گرد مارے گئے, لیکن اس کامیابی کی ایک بہت بھاری قیمت بھی ادا کرنی پڑی. فائرنگ کے تبادلے میں ایک 10 سالہ معصوم بچہ بھی جان سے چلا گیا. یہ واقعہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اندرونی سلامتی کی اس جنگ کے پیچھے ہمیشہ ایک انسانی قیمت ہوتی ہے. اور یہ مسئلہ صرف خیبر تک ہی محدود نہیں ہے. کراچی اور خیرپور جیسے بڑے شہروں میں بھی بڑھتے ہوئے جرائم اور آپریشنز کی خبریں اسی بڑے چیلنج کو ظاہر کرتی ہیں. یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ ملک کو اپنی سرحدوں کے اندر امن و امان قائم کرنے میں کتنی سنگین مشکلات کا سامنا ہے. اچھا, سیکیورٹی سے اب ذرا معیشت کی طرف چلتے ہیں, جہاں پاکستان کو کافی بڑے مالی چیلنجز کا سامنا ہے. پاکستان نے متحدہ عرب امارات کا $3.45 بلین کا قرض مکمل طور پر واپس کر دیا ہے. یہ واقعی ایک بڑی کامیابی ہے جو ملک کے مالیاتی نظم و ضبط کو دکھاتی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں, جیسے ہی ایک مسئلہ حل ہوتا ہے ایک نیا چیلنج سامنے آ جاتا ہے. تو ہوا یہ کہ جیسے ہی ایک قرض ادا ہوا ایک نیا دباؤ بھی آ گیا. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں اچانک 4% کا اضافہ ہو گیا, اور یہ اضافہ پاکستان جیسی درآمدی معیشتوں کے لیے نئے چیلنجز کھڑے کرتا ہے. دیکھیں, یہ صرف 4% کا اضافہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی جو بڑی اقسام ہیں وہ اب $100 فی بیرل کے نفسیاتی ہندے کے آس پاس یا اس سے بھی اوپر چلی گئی ہیں. پاکستان کے لیے اس کا سیدھا مطلب ہے مہنگائی میں اضافہ اور معیشت پر مزید دباؤ. تو اب معیشت سے آگے بڑھ کر ذرا خطے کی سیاست کو دیکھتے ہیں, جو کسی بارودی سرنگ سے کم نہیں ہے. خاص طور پر مشرق وسطیٰ. یہاں الفاظی جنگ کا کام کر رہے ہیں اور بڑے عالمی کھلاڑی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں. سابق امریکی صدر ٹرمپ کا یہ بیان ایک طرح سے امریکی کی پالیسی کو ظاہر کرتا ہے. ایک ہاتھ میں طاقت کی دھمکی اور دوسرے میں مذاکرات کی پیشکش. وہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ایران کو ایک دن میں تباہ کر سکتے ہیں, تو دوسری طرف ایک مستقل معاہدے کی بات بھی کر رہے ہیں. یہ ایک بہت ہی خطرناک سفارتی کھیل ہے. اور اس امریکی بیان کے جواب میں ایران کا رد عمل بھی اتنا ہی سخت آیا ہے. ایرانی قیادت نے متحد ہو کر کہا ہے کہ وہ کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیں گے, جس سے یہ لفظی جنگ اور بھی تیز ہو گئی ہے. اور یہ کشیدگی صرف بیانات تک ہی محدود نہیں ہے. امریکی افواج نے بحر ہند میں ایک آئل ٹینکر کو یہ کہہ کر قبضے میں لے لیا کہ وہ ایرانی تیل لے جا رہا ہے. یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ اب الفاظ کی جنگ سمندر میں عملی کارروائی کی شکل اختیار کر رہی ہے. اسی خطے میں ایک اور تنازع بھی شدید ہوتا جا رہا ہے. ایک طرف مسلم ممالک اسرائیلی بستیوں کی توسیع کی مذمت کر رہے ہیں اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کا مطالبہ کر رہے ہیں, تو دوسری طرف اسرائیلی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ انہیں اس کام کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کی مکمل حمایت حاصل ہے. اس سے بین الاقوامی تقسیم مزید گہری ہوتی جا رہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ علاقائی کشیدگی پوری دنیا پر کیسے اثر ڈال رہی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی لہریں عالمی سطح پر کہاں تک پہنچ رہی ہیں. ایران کے ساتھ کشیدگی کا جو پہلا عالمی اثر ہے وہ آبنائے ہرمز پر نظر آتا ہے. یہ وہ تنگ سمندری راستہ ہے جہاں سے دنیا کا بہت بڑا حصہ تیل حاصل کرتا ہے. اسی لیے برطانیہ اور فرانس جیسے ممالک اس راستے کو کھلا رکھنے کے لیے سفارتی طور پر بہت سرگرم ہیں, کیونکہ اس کی بندش عالمی معیشت کو مفلوج کر سکتی ہے. لیکن عالمی طاقتوں کی توجہ صرف مشرق وسطیٰ پر ہی نہیں ہے. یہ 622 ملین پاؤنڈ کی رقم برطانیہ اور فرانس کے درمیان ایک نئے معاہدے کی مالیت ہے, جس کا مقصد ایک بالکل ہی مختلف مسئلے سے نمٹنا ہے, اور وہ ہے انگلش چینل کے ذریعے ہونے والی غیر قانونی نقل و مکانی. اس معاہدے کے تحت ڈرونز اور ہیلی کاپٹرز کی مدد سے انسانی اسمگلروں کے خلاف مشترکہ کارروائی کی جائے گی. یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب بڑی طاقتیں عالمی مسائل پر توجہ مرکوز کرتی ہیں تو انہیں اپنے گھر کے مسائل کو بھی ساتھ ساتھ حل کرنا پڑتا ہے. اور یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ جو ممالک عالمی سطح پر بڑے کردار ادا کر رہے ہیں وہ خود بھی اندرونی مسائل سے محفوظ نہیں ہیں. جیسے لنڈن میں ٹرانسپورٹ کی ہڑتالیں. یہ ثابت کرتا ہے کہ ہر ملک کو ایک ہی وقت میں کئی محاذوں پر لڑنا پڑتا ہے. تو خیبر میں ایک سیکیورٹی آپریشن سے لے کر پاکستان کی معاشی جدوجہد تک, مشرق وسطیٰ میں لفظی جنگ سے لے کر یورپ کے سرحدی معاہدوں تک, ایک دن کی خبریں ہمیں یہ دکھاتی ہیں کہ یہ دنیا کتنی پیچیدہ اور آپس میں جڑی ہوئی ہے. آج کے ان بکھرے ہوئے واقعات کو جوڑنے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس غیر یقینی صورتحال میں قومیں اپنے مستقبل کا راستہ کیسے تلاش کریں گی.